بتایا تھا کہ ہمارے اداکار افتخار ٹھاکر، جو لوگ افتخار ٹھاکر کو نہیں جانتے میں ان کو بتاتا چلوں کہ افتخار ٹھاکر ہمارے اسٹیج ڈرامے کے مایا ناز اداکار ہیں۔ تو یہ واقعہ افتخار ٹھاکر صاحب نے میرے دوست کو سنایا تھا، تو آپ لوگوں کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے تو ہم یہ واقعہ افتخار ٹھاکر صاحب کی زبانی ہی سنیں گے۔ میں جب مشہور نہیں ہوا تھا تو مشہور ہونے سے پہلے میں امریکہ میں ٹرک چلاتا تھا۔ میرا روٹ یہ تھا کہ میں لاس اینجلس سے میامی سامان لے کر جاتا تھا اور پھر واپس میامی سے لاس اینجلس۔ یہ تقریباً 39 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، جس کے بیچ میں ہم نے ریسٹ بھی کرنا ہوتا تھا، کھانا بھی ہوتا تھا، اور ان سب چیزوں کے باوجود ٹائم پر پہنچنا بھی ہوتا تھا۔ جو لوگ ٹرک چلاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس کام میں سب سے بڑا خطرہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ٹرک چلاتے ہوئے جب انسان کو نیند آ جاتی ہے، کیونکہ پوری رات سفر کرنا پڑتا ہے اور اس سفر کی رفتار بھی بہت آہستہ ہوتی ہے، تو ٹرک چلاتے چلاتے اتنی بوریت فیل ہونے لگتی ہے کہ نیند آ جاتی ہے۔ پھر مجبوراً ٹرک کو جہاں بھی آپ ہوں وہاں کھڑے ہو کے 1-2 گھنٹے سونا پڑتا ہے، ورنہ حادثے کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس نے میری زندگی بدل دی اور میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ پہلے میں آپ کو وہ چھوٹے واقعات بتا دوں جو اکثر اوقات ہمارے ساتھ پیش آتے تھے، پھر آخر میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں گا جس کو سن کر آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ میرے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ یہ ایک رات کی بات ہے۔ میرا سفر رات 8 بجے شروع ہوا۔ میں دوپہر کو کافی دیر سویا ہوا تھا، کھانا شانا بھی کھا لیا تھا، مطلب میں فل فریش تھا۔ میوزک سسٹم میں نے آن کر لیا اور گانے سنتے ہوئے ہی میں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ 80 یا 85 کی بات ہوگی۔ میں آرام سے چل کرتا ہوا ٹرک چلا رہا تھا، گانے سن بھی رہا تھا اور گنگنا بھی رہا تھا۔ اس دن میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ رستے میں ٹرک سٹاپ آیا تو میں نے وہاں سے چائے لی اور دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ اور پھر جیسا معمول ہوتا ہے، رات 11-12 بجے تک تو گاڑیاں نظر آتی رہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ روڈ سنسان ہونے لگی۔ بس یہ وہ وقت تھا جو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا کہ پوری سڑک پر آپ اکیلے ایک ٹرک کو لے کر جا رہے ہوں، اور ہم پاکستانی تو ویسے بہت وہمی ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں جنات کی کہانیاں ایسے پڑھائی جاتی ہیں جیسے مدرسے میں سپارہ۔ بچپن سے ہی بچے کے ذہنوں میں اتنا اندھیرے سے خوف ڈال دیا جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ بس میرا بھی یہ حال تھا کہ یہ رات 1 سے لے کر صبح 4-5 بجے تک، جب تک روشنی نہ ہو جاتی، یہ 3-4 گھنٹے میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے تھے، اور مجھے ہمیشہ ڈر رہتا تھا۔ میرا ڈر سن کر بھی آپ لوگ ہنسیں گے۔ مجھے ڈر یہ رہتا تھا کہ کہیں کار ساز والی دلہن مجھے رستے میں کھڑی نہ مل جائے، کیونکہ زیادہ تر رات سے منسوب ایسے ہی واقعات تھے کہ یا تو آپ کو بکری کا بچہ ملے گا یا پھر کوئی دلہن کھڑی مل جائے گی جو ہاتھ دے کر آپ کو اپنے پاس بلائے گی۔ پورے رستے میں یہ دعا کرتا رہتا تھا
کہ अल्लाह मुझे वो दुल्हन ना दिखाई, क्योंकि अगर वो मुझे कहीं खड़ी नजर आ गई तो मैं तो चलते ट्रक से कूद जाऊंगा। उस रात भी मैं यही दुआ करता हुआ एक मखसूस रफ्तार से चले जा रहा था। चलते चलते मुझे कुछ नींद का एहसास हुआ। ये गालबन रात 2:30 या 3 बजे का टाइम होगा। मुझे 2 ट्रक खड़े हुए नजर आए। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, थोड़ी देर इनके साथ ही ट्रक खड़ा करके सो जाता हूं। मैंने ट्रक उनके पीछे लगाया। जो आगे के 2 ड्राइवर्स थे उनको मैंने हाथ हिलाया और उसके बाद मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे सोए हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे, मुझे एक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसी आवाज से मेरी आंख खुली। मैं उठकर चारों तरफ देखने लगा और अभी मैं आवाज का तायुन कर ही रहा था, वो धमाका दोबारा हुआ और उस धमाके के साथ मैं भी हिल गया, क्योंकि वो धमाका मेरे ट्रक में ही हुआ था। वो धमाके की आवाज महसूस हो रही थी, लेकिन असल में किसी ने मेरे दरवाजे पर टक्कर मारी थी। पहली आवाज मुझे राइट दरवाजे से आई और उसके बाद दूसरी धमाके की आवाज मुझे अपने लेफ्ट दरवाजे से आई। तीसरी जो आवाज थी वो दोनों दरवाजों पे एक साथ कोई आकर टकराया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने जब आगे की तरफ देखा कि वो 2 ट्रक ड्राइवर मौजूद हैं या नहीं, तो वो दोनों ट्रक ही जा चुके थे, यानी मेरे सोते में ही वो लोग वहां से चले गए थे। मैंने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट किया और उसको मामूल की रफ्तार से थोड़ा तेज भगाने लगा। 1-1.5 घंटा ट्रक चलाने के बाद ही रोशनी होना शुरू हो गई और मैंने एक आबादी के करीब ट्रक को खड़ा कर दिया और जब बाहर निकलकर देखकर हैरान रह गया कि मेरे दोनों दरवाजे पिचके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत वजनी चीज आकर मेरे ट्रक से टकराई है। मेरे ये ट्रक की हालत देखकर एक मकामी भी मेरे पास आ गया और मुझसे पूछने लगा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसको तो हाँ कहकर टाल दिया, लेकिन मैं खुद सोचने बैठ गया कि आखिर ऐसा कौन था जो मेरे दरवाजे पर टकरे मार रहा था। फिर मैंने एक एक करके सब जानवरों को एनालाइज किया। हालांकि इतने सारे जानवर शहर के अंदर तो नहीं हो सकते, लेकिन मैंने फिर भी एक पॉसिबिलिटी रख ली कि अगर हाथी होता और मेरे दरवाजे से टकराता तो उसकी तो हाइट ही इतनी ज्यादा होती है कि मुझे शीशे से नजर आता। अगर कोई गैंडा होता तो वो भी मुझे नजर आ रहा होता, क्योंकि मैं शीशे से बाहर देख रहा था। कोई चीज मुझसे आकर टकरा रही थी लेकिन नजर नहीं आ रही थी। अगर कोई शेर होता तो उसकी खसलत ये है, वो कभी टक्कर नहीं मारता बल्कि चीज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। खैर, मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया और फिर चल पड़ा। जब ट्रक स्टॉप आया तो मैंने सोचा कि यहां नाश्ता करता हूं। मेरी ट्रक की हालत देखकर बाकी ट्रक ड्राइवर्स भी मेरे पास आ गए थे। वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा हुआ है जो ट्रक के दोनों दरवाजे पिचक गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि 2 ट्रक और भी ऐसे आए हैं जिनकी ऐसी ही हालत है। और फिर जब मैंने उन ट्रक वालों का पूछा तो उन्होंने इशारा कर दिया। उन दोनों को देखकर मैं पहचान गया।
یہ وہی ٹرک ڈرائیورز تھے جو میرے آگے کھڑے ہوئے تھے، جن کو میں نے ہاتھ ہلایا تھا۔ میں تو ابھی وہاں پہنچا تھا، لیکن پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں یہی ڈسکشن چل رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ لیکن ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان ٹرکس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ نہ کسی جانور کا کام لگ رہا تھا، انسان کے تو ویسے ہی بس کی بات نہیں تھی۔ اب چونکہ وہ لوگ روحوں پر یقین رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ شاید یہاں کسی ٹرک ڈرائیور کی موت ہوئی ہوگی اور اس کی روح یہیں بھٹک رہی ہوگی، اور ٹرکس کو دیکھ کر وہ روح بے قابو ہو گئی ہوگی۔ میں ان کے اس تجزیے پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ بھلا روح اسی کام میں بیٹھی تھی کہ یہاں کوئی ٹرک آئے تو وہ اس کو ٹکرے مارنا شروع کر دے۔ بہرحال ان سے تو بحث کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر وہاں آرام کیا، ناشتہ کیا، اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ اس رات پیش آیا تھا۔ اس کے تقریباً 2 مہینے بعد میرا اتفاق سے وہی روٹ تھا، اور اتفاق سے ہی میں رات 2:30 بجے اسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں میرے ٹرک پر کسی نے ٹکریں ماری تھیں۔ اب آپ میں سے کچھ دوست یہ بھی سوچیں گے کہ جب مجھے پتا تھا کہ اس رستے سے گزرنا ہے اور میں کس ٹائم اس رستے سے گزروں گا، تو پھر میں اس جگہ نہ جاتا یا پھر دن کے ٹائم وہاں سے گزرتا۔ تو میرے دوستوں، یہ میری جاب تھی، اور جاب میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، بلکہ صرف آرڈرز کو فالو کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ خیر، میں 2:30 بجے تقریباً وہاں سے دوبارہ گزرا۔ میں وہاں رکا تو نہیں، لیکن اس طرف دیکھ ضرور رہا تھا کہ وہ جگہ آخر تھی کیا، اور وہاں سے کون آ سکتا تھا۔ وہاں پہ بہت گھنی گھنی جھاڑیاں تھیں، اور جھاڑیوں تک ہی نظر آ رہا تھا جو اسٹریٹ لائٹس وغیرہ تھیں۔ اس کے بعد بالکل گھپ اندھیرا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں اس جگہ کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ میرے ٹرک نے اتنے زور کا جمپ کیا، اور جمپ کرنے کے بعد ٹرک ایک دم سے بند ہو گیا۔ میں حیران و پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ بھلا ایسی کون سی چیز نیچے آ گئی تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا ٹرک جمپ کر گیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اس ٹرک کے اوپر کتنا ہیوی کنٹینر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا جمپ تو سپیڈ بریکرز پہ بھی نہیں لگتا تھا، جو وہاں سیدھی روڈ پر لگ گیا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف ٹرک بند ہو گیا، بلکہ اس کی بیٹری نے بھی کام چھوڑ دیا اور ٹرک کی لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ بڑوں کی کہاوتوں کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اتفاق کی بات دیکھیں کہ بڑوں کی کہاوت نے بھی وہی رات چنی اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ وہ کہاوت یہ تھی کہ جب مصیبت آتی ہے تو اکیلے نہیں آتی، بلکہ ساتھ اور مصیبتوں کو بھی لے کر آتی ہے۔ یہی اس رات میرے ساتھ ہوا۔ پہلے ٹرک بند ہوا، پھر اس کی لائٹس بند ہو گئیں، اور 15-20 منٹ بعد سڑک پہ اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہو گئیں۔ اب وہ جگہ جہاں ٹرک پر ٹکریں لگی تھیں، جہاں میرا ٹرک اچھل گیا تھا، وہاں میں ٹرک میں بیٹھا اندھیرے گھپ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹرک سے اترنے کی میری بالکل بھی ہمت نہ تھی کہ اتر کے چیک کروں
کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ میرے پاس وائرلیس تھا، میں نے اسی پر مدد کے لیے کہہ دیا۔ ان لوگوں نے جواب میں کہا تھا کہ ان کو مجھ تک پہنچنے میں 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ کسی اور ٹرک کو ریسکیو کرنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو تو کچھ نہ کہا، لیکن میں دل ہی دل میں ان سے کہہ رہا تھا کہ 20-25 منٹ بعد پھر میری لاش ہی یہاں سے لے جانا، کیونکہ ایسا علاقہ جس کو میں جانتا نہیں تھا، جہاں میرے ساتھ 2 واقعات ہو چکے تھے، وہاں میں اس گھپ اندھیرے میں بیٹھا ایک چوہا لگ رہا تھا جو کسی جال میں پھنس گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے اور میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی اور ٹرک ڈرائیور یہاں سے گزرے تو میں اس کو یہاں روک کر اس سے مدد لے لوں۔ تبھی مجھے لگا کہ جیسے روڈ پار جھاڑیوں میں مجھے 2 آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آنکھیں کسی لال بلب کی طرح جل رہی تھیں۔ میرا پہلا امپریشن یہی تھا کہ یہ کوئی جانور ہے، اور جانوروں کی آنکھیں تو رات میں چمکتی ہیں، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک چیز بہت تشویشناک تھی کہ ان دونوں آنکھوں کے بیچ کا ڈسٹنس بہت زیادہ تھا۔ یعنی جتنا آنکھوں کا ڈسٹنس ہاتھی کا ہوتا ہے اس سے بھی ڈبل سمجھ لیں کہ تقریباً 6-7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک آنکھ وہاں، ایک 7 فٹ دور۔ یہ کون سا جانور تھا؟ میں نے فوراً ٹارچ اٹھائی اور اس ٹارچ کا رخ اس طرف کر دیا جہاں وہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میرے ٹارچ جلاتے ہی وہ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ اب ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ اگر میں نے اسے جانور ثابت کرنا تھا تو مجھے یہ سوچنا پڑنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ 2 جانور ہوں اور ایک ایک آنکھ بند کر کے آ رہے ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی لاجک نہیں تھی جس کو میں کہہ سکوں کہ آنکھوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ کیسے ہو سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا، پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ ہوش تب آیا جب مکینک نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تب میرے میں اتنی ہمت ہوئی کہ میں نیچے اتروں۔ 10-15 منٹ بعد ہی ٹرک ٹھیک ہو گیا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ یہ میرا اس رستے پر دوسرا پھیرا تھا، اور یہ دونوں دفعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ جاتے ہوئے اس جگہ پر رات پڑی تھی، لیکن واپسی پر ہمیشہ دن ہوتا تھا، لیکن دن کے ٹائم کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دونوں واقعات میرے ساتھ رات کو ہوئے تھے، اس لیے میں نے اپنی کمپنی کو جا کر بتا دیا کہ میں اس روٹ پر ٹرک نہیں چلاؤں گا۔ ان لوگوں نے اس وقت تو کوئی بات نہ کی، لیکن تقریباً 15-20 دن بعد ہی میرے مینیجر نے مجھے بلایا اور کہا کہ آج ارجنٹ نکلنا ہے۔ میں نے جب ان سے روٹ پوچھا تو انہوں نے وہی روٹ بتایا جہاں سے جاتے ہوئے میری جان جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ سر میں نے وہاں سے نہیں جانا، آپ کی مہربانی مجھے کوئی اور روٹ دے دیں، لیکن وہ تو اتنا بکھرا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا یا تو سامان لے کر جاؤ یا اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب میرے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا زندگی کو چنتا یا نوکری کو۔ میں نے بھی وہی کیا جو ہر سمجھدار انسان کرتا ہے، میں نے نوکری کو چن لیا۔ خیر پھر وہی ہوا، رات 2-2:30 بجے میں اس جگہ کے قریب پہنچ گیا۔ ایک چیز مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھی، حالانکہ اس رات بھی میں 20-25 منٹ اس سڑک پر کھڑا رہا تھا،
لیکن مجھے اپنے علاوہ وہاں کوئی ٹرک نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جگہ مشہور ہو گئی تھی اور کوئی ٹرک ڈرائیور رات کو وہاں سفر نہیں کر رہا تھا۔ اب چونکہ میں دوسرے ملک کا تھا تو وہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے تھے، حالانکہ میرے علاوہ کوئی ٹرک ڈرائیور وہاں سے رات کے وقت گزرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جو پہلے گانے لگا کر ٹرک میں جاتا تھا، اس دفعہ میں نے قرآن کی کیسٹ لگائی ہوئی تھی اور ساتھ ہی دل میں آیت الکرسی پڑھے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ جگہ قریب آ رہی تھی، میری دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ دیکھو آج کیا بنتا ہے، زندہ بھی بچوں گا یا نہیں۔ میں نے اس جگہ پر اپنی رفتار کو بڑھا لیا تھا۔ اس رات بھی اتفاق سے اسٹریٹ لائٹس بند تھیں، سڑک پر کھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس مخصوص جگہ کو کراس کر گیا تھا، بہت خوش تھا، دل کر رہا تھا کہ ٹرک روک کر باہر کھڑا ہو کر ناچوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا امتحان تھا جو میں نے پاس کر لیا تھا، اور جیسا اکثر ڈرائیورز حضرات کرتے ہیں، جب کسی جگہ سے گزر جائیں تو فطری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ میں بھی خوشی میں نہال تھا اور وہاں سے گزرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اس کے بعد جب میں نے چہرہ سامنے کی طرف کیا تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ اس ٹرک سے صرف 3 یا 4 انچ دور ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت بھی ایسی تھی کہ اس کا صرف اوپر کا آدھا دھڑ تھا، اور چہرے پر اتنی گھناؤنی مسکراہٹ تھی کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس شیطانی طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ حالانکہ میں نے دیکھ بھی لیا تھا کہ اس کا آدھا دھڑ ہے، وہ انسان نہیں ہے، لیکن میرے دماغ کا جو سڈن ریئیکشن تھا، میں نے پورا سٹیئرنگ وہیل گھما دیا۔ وہ دوست جو ٹرک کے بارے میں جانتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوگا، لیکن جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ اگر ٹرک کا سٹیئرنگ ایسے ایک دم گھما دیا جائے تو ٹرک الٹ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، ٹرک الٹ گیا اور نہ جانے میں کتنی دیر وہاں بے ہوش پڑا رہا۔ صبح جب لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے میرا ٹرک الٹا ہوا دیکھا تو انہوں نے ایمبولینس بلوا کر مجھے وہاں سے ہاسپٹل شفٹ کیا۔ میرا ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ مجھے 4 سے 5 دن بعد ہوش آیا۔ پورا جسم میرا چوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اتنی ہیوی میڈیکیشن پر تھا کہ میرا دماغ سن ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں، کیسے ہوں اور یہاں کیوں آیا ہوں۔ مجھے نارمل ہونے میں 15-20 دن لگ گئے۔ جب کچھ نارمل ہوا تو میرے ٹرک ڈرائیور دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئے، آ کر خیر خیریت پوچھی، اور اس کے بعد وہ لوگ اصل مدعے پہ آئے کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ ان کو بتا دیا جو میرے ساتھ اس رستے پر 3 دفعہ ہو چکا تھا۔ تب انہوں نے بتایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارا مینیجر تمہیں بلیک میل ہی کر رہا تھا، کیونکہ سب ڈرائیورز نے رات کے وقت اس رستے پر سے گزرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم شکر ادا کرو، تمہاری جان بچ گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری جان تو بچ گئی ہے، لیکن اب مینیجر میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ خیر میں ٹھیک ہونے کے بعد کمپنی گیا
اور میں نے اپنے مینیجر کی خوب کلاس لی اور استعفیٰ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ کچھ عرصہ وہاں پر ایک اور نوکری کی اور اس کے بعد واپس پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کر اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن آج بھی وہ واقعہ جب میرے ذہن میں آتا ہے تو یقین کریں کہ میں وہیں پہنچ جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس وقت وہیں سے گزر رہا ہوں۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی وہ یادیں میرے دماغ سے محو نہیں ہوتی۔